خواتین و حضرات، میں ہوں عارف کسان، آپ کا میزبان، اور اس چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سویڈن کی اپوزیشن پارٹیز نے مطالبہ کیا ہے کہ سٹیزن شپ کا بل جو 29 اپریل کو پاس ہوا ہے وہ دوبارہ ووٹنگ کے لیے پیش کیا جائے، اور اس پہ دوبارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بحث اور دوبارہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اور اس کے بعد جو ساری صورتحال ہے اس سب کا جائزہ آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور اس نے ایک سویڈن میں ایک بڑے سیاسی تنازع کی صورت بھی اختیار کر لی ہے، اور یہ سویڈن کی مستقبل کے لیے جو پارلیمانی جمہوریت ہے اور یہاں پہ جو قانون سازی ہوتی ہے اس پہ بھی یہ گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی جو ہے سچویشن مستقبل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 29 اپریل یعنی 29 اپریل کو سویڈش پارلیمنٹ نے سٹیزن شپ کے نئے جو ہے وہ بل یا قانون اس کی جو ہے وہ منظوری دی۔ اس کے جو باقی شکیں تھی اس پہ تو کوئی معاملہ نہیں ہوا، اور اس میں اپوزیشن نے بھی بہت سے جو معاملات تھے اس پہ انہوں نے اتنی مخالفت نہیں کی۔ اس میں صرف ایک معاملہ ایسا تھا کہ جن لوگوں نے اس وقت اپلائی کر رکھا ہے، یعنی یہ قانون نافذ ہونا 6 جون سے، ان کے جو فیصلے ہیں وہ پرانے قوانین کے تحت، عبوری قوانین کے تحت، ٹرانزیشنل رولز کے تحت ہونے چاہیے۔ لیکن حکومت نے اپوزیشن کی، حزب اختلاف کی یہ بات نہیں مانی، اور انہوں نے جو ہے وہ قانون جو ہے وہ منظور کر لیا، اور منظور بھی جس طریقے سے کیا اس پہ آپ تفصیل جان چکے ہیں کہ یہ صرف ایک ووٹ سے ہوا، اور اس میں بھی 2 ووٹ جو ایس ڈی یعنی سویڈش ڈیموکریٹس، جو کہ امیگرنٹس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ایک مخصوص نظریہ رکھتے ہیں، ان کے 2 ممبرز کو بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بلایا گیا، حالانکہ جو ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی یا جو روایت تھی پیئرنگ سسٹم کی، اس کے تحت ان کو نہیں بلا سکتے تھے، تو انہوں نے اس کو توڑا۔ اور جو پارلیمنٹ کی اس وقت جو صدارت کر رہے تھے انہوں نے بھی اس چیز پہ نہیں کوئی ایسا اعتراض اٹھایا، اور قانونی طور پہ اس بل کو منظور کر لیا۔ یعنی اخلاقی طور پہ یہ غلط تھا، قانونی طور پہ اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ قانون کے مطابق ہوا ہے، اور اس میں پھر معاملہ آ گیا کہ جو تقریباً 1,02,000 لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، ظاہر ان کے فیصلے 6 جون سے پہلے تو ممکن ہی نہیں ہے، اور ان پہ جو ہے وہ نئے قانون جو ہے وہ نافذ ہوں گے، اور اس کی جو تمام شرائط وغیرہ دیگر آپ جانتے ہیں۔ اور جو ایک ووٹ سے جو اپوزیشن کو ڈرامائی جو کہہ دیں کہ شکست یا جو یہاں پہ ڈرامہ ہوا، انہوں نے جو پرانا اصول تھا کوٹنگ سسٹم اس کو جو توڑا، یہ صرف اس سسٹم کو نہیں توڑا، اس روایت کو نہیں توڑا، بلکہ یہ سویڈن کی جو مستقبل کی جمہوریت ہے اس کے لیے بھی پرابلم اور بڑی جو ہے وہ کمپلیکیشن جو ہے وہ کھڑی کرے گا۔ اور اس میں جناب یہ ہے کہ اس کے بعد جو اپوزیشن ہے انہوں نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اس میں جو گرین پارٹی ہے، ملیو پارٹی، سوشل ڈیموکریٹس ہیں، سینٹر پارٹی ہے، اور لیفٹ پارٹی وینسر پارٹی، یہ چاروں جماعتیں یکجا تھی، ایک پیج پہ تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ دھوکہ ہوا ہے، یہ غیر جمہوری طریقہ ہے، اور یہ پارلیمانی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، پارلیمانی روایات کی دھجیاں جو ہے وہ بکھیر دی گئی ہیں۔ اور اس پہ جو گرین پارٹی ہے ان کی لیڈر نے کہا یہ کہ یہ ایک جمہوری بحران ہے، اس لیے اس پہ دوبارہ ووٹنگ ہونی چاہیے، اس پہ دوبارہ ووٹنگ ہو کے دوبارہ قانون بننا چاہیے۔ اور لیفٹ پارٹی انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ دوبارہ ووٹنگ ہونی چاہیے، اور باقی جو بھی اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ دوبارہ ووٹنگ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ جو حکومتی اتحاد ہے ان میں بھی اختلافات ہیں۔ جو ماڈریٹ پارٹی ہے، سب سے بڑی جماعت ہے جن کے وزیر اعظم ہیں، ان کے بھی جو اصول پسند پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے عوام کا اعتماد پارلیمنٹ سے اٹھ جائے گا، اور اعتماد ہی جو ہے سب سے بڑی صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ سویڈن میں سب سے بڑا سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے، اور اگر پارلیمنٹ پہ اعتماد جو ہے وہ مجروح ہوگا تو یہ جمہوریت کے لیے، سویڈن کے مستقبل کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے۔ لیکن جو سویڈش ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے جناب اپنے اس موقف کا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی قانون کے خلاف ورزی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو 2 ممبر تھے جو اب آزاد انڈیپینڈنٹ ممبر ہیں پارلیمنٹ میں، وہ ہمارے خلاف ووٹ دینے جا رہے تھے، وہ ہمارے پارٹی کے مینڈیٹ سے الیکٹ ہوئے تھے، اور پارٹی کے مینڈیٹ سے الیکٹ ہونے کے بعد اگر وہ ووٹ دے سکتے ہیں تو ہم اپنے جو ہے وہ ممبرز ان کو کیوں نہ بلائیں۔ تو یعنی ان کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں جیمی یوکسن، انہوں نے اپوزیشن کے ان الزامات کو جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ اچھا، اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو جیمی یوکسن جو کہ ایس ڈی کے سربراہ ہیں، وہ خود 2025 یہ جو سال ہے
پچھلا، اس میں صرف 7% پارلیمنٹ میں گئے ہیں، اور 93% جو اجلاس تھے ان میں ان کی غیر حاضری رہی ہے. یعنی اس سسٹم سے انہوں نے خود فائدہ اٹھایا ہے ان کی پارٹی نے، لیکن خود وہ ایوان میں جاتے نہیں رہے ہیں. اب اس پہ عوام کی جانب سے بھی شدید رد عمل اور مایوسی ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ ہے. اور اس میں صرف وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپلائی کر رکھا ہے، جن لوگوں نے اپلائی نہیں بھی کر رکھا، اور میڈیا کے لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سالوں سے انتظار کر رہے تھے، دو دو تین تین سال سے ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے، اور ان کے لیے قوانین بدل گئے ہیں اور ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا جی کہ اس سب نے ہمیں جو ہے وہ بہت مایوس کیا ہے، اور اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اب وہ سویڈن چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، کہ سویڈن کی بجائے وہ کینیڈا چلے جائیں، یا جرمنی یا نیدرلینڈز یا کسی اور ملک کا رخ کریں. تو اس طرح سے یہ اعتماد کی فضا جو ہے یہ بھی خراب ہوگی. اور اس میں قانونی جو ماہرین ہیں ان نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک غیر منصفانہ طریقہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے خلاف کمپین بھی چلی، اس میں جو لا کونسل ہے، جو ابتدائی طور پہ کمیٹی ہے، ان نے بھی کہا تھا کہ یہ غلط طریقہ ہے. اب اپوزیشن جو ہے وہ دوبارہ ووٹنگ کا مطالبہ کر رہی ہے، اور پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس حوالے سے میٹنگز بھی ہوئی ہیں، اور ایک میٹنگ میں یہ ہوا ہے کہ اب جو ہے پیئرنگ سسٹم اس پہ جو ہے وہ ہم نہیں چلیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے تمام جو 349 ہے، 49 ارکان، وہ سب کے سب وہاں پہ ہونے چاہیے قانون سازی کے لیے. اب اس قانون سازی کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان حکومت کو ہوگا، کیونکہ یہ بھی بہت سے بل جو ہیں وہ ستمبر تک پاس ہونے ہیں، ابھی جو پائپ لائن میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیئرنگ سسٹم اگر انہوں نے ہٹا دیا تو حکومت کو اپنے تمام کے تمام ممبرز کی وہاں پہ موجودگی یقینی بنانا پڑے گی. ان کو ایک ایک ممبر وہاں پہ ہونا ہوگا، ادروائز وہ اپنے قانون پاس نہیں کروا سکیں گے، اور یہ حکومت کے لیے بھی جو ہے وہ کافی بڑا مسئلہ ہوگا. اب یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. اب یہ نہیں مجھے علم ابھی کہ یہ عدالتوں میں لڑائی جائے گی، یا جو سپریم کورٹ ہے وہ اس میں کس حد تک انٹروین کر سکتی ہے، یا جو پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں وہ کیا دوبارہ ری ووٹنگ کے لیے کہہ سکتے ہیں یا نہیں. لیکن جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اپنا پریشر بلڈ کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایک کمپین والے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جو اس حوالے سے اپڈیٹس ہیں میں ان ولاگس کی صورت میں فوری طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگ جو آگاہ رہیں، اور یہ ولاگ ہے اس حوالے سے بھی اپنی رائے دیں. اور آپ کے خیال میں یہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جو دوبارہ اس میں ووٹنگ کا مطالبہ کر رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں دوبارہ اس بل پہ ووٹنگ ہونی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا؟ اپنی رائے یس یا نو دونوں صورتوں میں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.